اللہ جب کسی شادی شدہ عورت کو چن لیتا ہے تو اسے پھر یہ 3 معجزے ضرور دکھاتا ہے۔ ذرا تصور کریں، ایک عام سی خاموش سی ذمہ داریوں میں دبی ہوئی شادی شدہ عورت جسے دنیا شاید معمولی سمجھتی ہے، لیکن ایک دن اچانک اللہ کی نگاہ انتخاب اس پر ٹھہر جاتی ہے، اور پھر اس کی زندگی میں ایسے 3 واقعات ہوتے ہیں، ایسے 3 معجزے ہوتے ہیں کہ اگر انسان ذرا سا بھی غور کرے تو پوری روح کانپ اٹھے۔ آپ سوچ بھی نہیں سکتے، کچھ عورتوں کو اللہ یوں چنتا ہے کہ انہیں خود بھی پتہ نہیں چلتا کہ وہ اللہ کی خاص نظر میں آ چکی ہیں۔ ان کے گھروں میں ایسے واقعات ہوتے ہیں جنہیں دیکھ کر لگتا ہے جیسے کوئی غیبی ہاتھ ان کی زندگی کو نئے راستے پر دھکیل رہا ہو۔ کبھی وہ عورت خود سوچنے پر مجبور ہو جاتی ہے کہ یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، لیکن یہ اتفاق نہیں ہوتا، یہ قسمت نہیں ہوتی، یہ وقت کا کھیل نہیں ہوتا۔ یہ وہ نشانیاں ہیں، یہ وہ معجزے اور وہ خاموش آوازیں ہیں، وہ اندرونی زلزلے ہیں جو یہ اعلان کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ نے اسے چن لیا ہے۔ اور جب اللہ کسی شادی شدہ عورت کو چن لیتا ہے تو پھر ایسے 3 راز ضرور ظاہر ہوتے ہیں جو نہ کتابوں میں لکھے ہیں، نہ عام لوگ جانتے ہیں، اور نہ کوئی مقرر نے بیان کیا ہے، اور نہ ایسے معجزے ہر کسی عورت نے محسوس کیے ہوتے ہیں، بلکہ یہ 3 معجزے اللہ اپنی چنی ہوئی شادی شدہ عورت کو دکھاتا ہے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ 3 معجزے کیا ہیں، کہاں سے شروع ہوتے ہیں، کیسے ظاہر ہوتے ہیں، اور کیوں ہر عورت کو نہیں ملتے۔ ان تینوں معجزوں کو جاننے کے بعد آپ حیران بھی ہوں گے، اور شاید آپ پہلی بار سمجھیں گے کہ اللہ جب کسی عورت کو چنتا ہے تو اس کی دنیا کی کہانی بدل جاتی ہے۔ تو آپ تیار رہیں، آپ کو میں وہ 3 معجزے بتانے جا رہی ہوں جو قسمت بدل دیتے ہیں، گھر بدل دیتے ہیں، زندگی بدل دیتے ہیں، اور سب سے بڑھ کر روح بدل دیتے ہیں۔ میرے پیارے ویورز، ایک عورت کی شادی کو 3 سال بیت چکے تھے، مگر لگتا تھا جیسے 3 صدیوں کا بوجھ اس کے کندھوں پر رکھ دیا گیا ہو۔ وہ عورت جس کا چہرہ کبھی ہنسی سے روشن رہتا تھا، اب ہر وقت تھکاوٹ اور دکھوں اور تانوں کے بوجھ تلے دبا ہوا تھا۔ ایک معصوم بیٹا تھا جو اس کی زندگی میں روشنی کی آخری کرن تھا، بس وہی ایک سہارا تھا جسے دیکھ کر وہ ٹوٹنے سے بچ جاتی تھی۔ سسرال اس کے لیے گھر نہیں، ایک میدان جنگ تھا۔ ساس اس کی ہر سانس میں نقص نکالتی، سسر کا چہرہ غصے کا پہاڑ بنا رہتا، اور نندیں تو جیسے اس کی آزمائش کی زندہ وجہ تھی۔ وہ اکثر سوچتی کہ یہ لوگ اتنے سخت دل کیسے ہو سکتے ہیں، لیکن سب سے زیادہ تکلیف اسے اپنے شوہر سے ملتی تھی۔ وہ شوہر جس کے نام سے اس نے خواب بنے تھے، اب وہی نام اس کے لیے خوف کی علامت بن چکے تھے۔ وہ گھر میں داخل ہوتا تو دیواروں تک کانپ جاتی تھیں۔ اس نے کبھی پیار سے بات تک نہ کی، تنقید، غرض، طنز، بس یہی اس کی روز کی کہانی تھی۔ گھر میں کوئی کام ایسا نہیں تھا جو اس نے نہ لیا جاتا ہو۔ برتن وہ دھوتی، کپڑے وہ دھوتی، کھانا وہ پکاتی، اور پھر بھی تانے اس کے حصے میں ہی آتے۔ ایک دن وہ تھک کر ساری سوچیں سمیٹ کر میکے چلی گئی۔ ماں کے پاس بیٹھتے ہی اس کے ضبط کے بندھن ٹوٹ گئے۔ اس نے روتے ہوئے کہا، امی 3 سال میں نے جتنی کڑواہٹ پی ہے نا، اتنی شاید کوئی دشمن بھی نہ دے، لیکن امی نہ جانے میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ گھر کے لوگ بدل گئے ہیں۔ وہ نندیں جو مجھے دیکھ کر آگ بگولا ہو جاتی تھیں، اب میرے لیے کھڑی ہوتی ہیں۔
सास ससुर अब मुझे झिड़कते नहीं और अम्मी वो शौहर जो घर में दाखिल होते ही तूफ़ान बन जाता था, अब ऐसे लगता है जैसे उसके अंदर की आवाज़ ही ख़त्म हो गई हो। अम्मी ये सब कैसे हुआ? क्या बदल गया है? मैं डर गई हूँ अम्मी, मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये कौन सी तब्दीली है। उसकी माँ ने उसकी बात सुनी और फिर मुस्कुरा कर बेटी के पास आई। माँ की मुस्कुराहट में एक अजीब सुकून था। बेटी ने हैरानी से पूछा, अम्मी आप क्यों मुस्कुरा रही हैं? मेरी बात में क्या खुशी है? मुझे बताएं तो आखिर हो क्या रहा है मेरे साथ। माँ ने उसके आंसू साफ किए और बोली, बेटी जब अल्लाह किसी शादीशुदा औरत को चुन लेता है तो ये 3 मोज़े ज़रूर दिखाता है। उसके घर में अनदेखी हिफाजत का उतर आना। जब अल्लाह किसी शादीशुदा औरत को चुन लेता है तो सबसे पहला मोज़ा जो उसकी ज़िंदगी में उतरता है वो होता है अनदेखी हिफाजत का नुज़ूल। ये आम हिफाजत नहीं होती, ये ऐसी खामोश, नरम मगर नाकाबिले शिकस्त ढाल होती है जिसे ना आँख देख सकती है ना अक्ल समझ सकती है। घरों में मसाइल आते आते रुक जाते हैं, कुछ रिश्ते टूटते टूटते अचानक संभल जाते हैं, कुछ बीमारियां हमला करती करती एकदम टल जाती हैं, कुछ लोगों का गुस्सा, हसद या नफ़रत अचानक ख़त्म हो जाता है। ये सब इत्तेफाक नहीं होता, ये उस औरत के इंतखाब की अलामत होती है। जब अल्लाह किसी औरत को चुनता है तो उसके घर के दरवाज़े पर इंसानी मुहाफ़िज़ नहीं खड़े होते, बल्कि ऐसी गैबी मदद, ऐसी निगहबानी उतरती है जो हर आने वाली आजमाइश को रास्ते में रोक लेती है। वो चीज़ जो बिगड़ने वाली हो, बच्चे की तबीयत, शौहर का मिजाज, घर की फ़िज़ा, रिस्क का सिलसिला अचानक किसी अनदेखी मदद से ठीक होने लगता है। जैसे किसी ने बेआवाज़ हाथ बढ़ाकर गिरने वाली चीज़ को थाम लिया हो। जो रिश्ता बिखरने के करीब हो, अल्लाह उसे जोड़ देता है। वो दिल जो सख्त हो चुके हों, नरमी में बदल जाते हैं। ये वो हिफाजती हिसार हैं जो सिर्फ़ अल्लाह लगाता है। न उसका निशान दिखाई देता है, न किसी को पता चलता है कि ये तब्दीली कहाँ से आई। लेकिन घर में रहने वाला बंदा इस सुकून को, इस बचाव को, इस देखी अनदेखी ढाल को महसूस ज़रूर करता है। और सबसे हैरान कुन बात यह है कि जिन दिलों में उस औरत के लिए हसद होता है, जिन नज़रों में नफ़रत होती है, जिन ज़बानों पर उसके लिए तंज़ होते हैं, वो खामोश हो जाते हैं। और जिन्हें तकलीफ़ देने की ख्वाहिश होती है वो खुद ब खुद रुक जाते हैं। ये सब कुछ लोगों को नज़र नहीं आता, वो समझ नहीं पाते कि आखिर ऐसे अच्छे इत्तेफाक इस घर में बार बार क्यों हो रहे हैं। ये सब कुछ सब उस गैबी दीवार का असर होता है, वो दीवार जो अल्लाह अपने चुने हुए बंदों के घरों के गिर्द कायम कर देता है। ये पहला मोज़ा है जो ऐलान करता है कि उस औरत को अल्लाह ने चुन लिया है। दूसरा मोज़ा, नज़रे इंतखाब बदल जाना। जब अल्लाह किसी शादीशुदा औरत को चुन लेता है तो दूसरा बड़ा और हैरत अंगेज़ मोज़ा ये होता है कि उसकी नज़रे इंतखाब बदल जाती है। ये तब्दीली आम तब्दीली नहीं होती, ये वो लम्हा होता है जब दिल के अंदर एक नई रोशनी उतरती है। ऐसा नहीं है कि बाहर की दुनिया अचानक बदल जाती है, नहीं, बल्कि दिल के ज़ाविये, सोच के रुख और तरजीहात का नक्शा बदल जाता है। सबसे बड़ा असर ये होता है कि उसके दिल में दुनिया से नहीं बल्कि अपनी ज़ाती कमज़ोरियों से नफ़रत पैदा होना शुरू हो जाती है।
پہلے جو غلطیاں اسے معمول لگتی تھیں، اب وہی غلطیاں اس کے دل میں چبھن بن کر محسوس ہوتی ہیں۔ پہلے جو باتیں چلو رہنے دو کی طرح نظر آتی تھی، اب وہی باتیں دل پر بوجھ بن جاتی ہیں۔ یہ دل کی اصلاح کا آغاز ہوتا ہے، اور وہ بھی ایسا آغاز جو انسان خود بھی کنٹرول نہیں کر پاتا۔ یہ معجزہ اس طرح ظاہر ہوتا ہے کہ عورت کے کپڑے نہیں بدلتی، گھر کا نقشہ نہیں بدلتی، زیور نہیں بدلتی، وہ خود بدلنے لگتی ہے۔ اس کے اندر ایک خاموش مگر گہری جنگ شروع ہو جاتی ہے، اپنی خواہشات کے خلاف، اپنے نفس کے خلاف، اپنی کمزوریوں کے خلاف۔ پہلے جو گناہ اسے میٹھا لگتا تھا، اب وہی گناہ اس کے دل کو جلانے لگتا ہے۔ گناہ کے لیے جو دل پہلے بہانوں کی تلاش کرتا تھا، ب اسی گناہ کے قریب جاتے ہوئے کانپنے لگتا ہے۔ وہ ہاتھ جو کبھی بے فکری سے کسی غلط راستے کی طرف بڑھ جاتے تھے، اب ہچکچانے لگتے ہیں۔ وہ زبان جو کبھی غصے اور سختی میں بے قابو ہو جاتی تھی، اب بولنے سے پہلے سوچنے لگتی ہے۔ یہ وہ تبدیلی ہوتی ہے جس کا احساس پہلے اندر پیدا ہوتا ہے، اور پھر اس کا نور پورے وجود پر پھیل جاتا ہے۔ یہ تبدیلی کسی کے سمجھانے سے نہیں آتی۔ خاوند سمجھائے، ماں سمجھائے، بہنیں سمجھائیں، کوئی اثر نہیں ہوتا۔ لیکن جب اللہ خود کسی شادی شدہ عورت کو اپنی خاص قربت کے لیے منتخب کر لیتا ہے، اپنی خاص قربت کے لیے منتخب کر لیتا ہے تو اس کے دل کی کھڑکی پر ایک ایسی ہوا چلتی ہے جو سب کچھ بدل دیتی ہے۔ یہ تبدیلی نہ نصیحت سے آتی ہے، نہ کتاب سے، نہ لیکچر سے، یہ خالص اللہ کی نظر رحمت کا اثر ہوتی ہے۔ پھر وہ عورت دیکھتی ہے کہ جو چیزیں پہلے اس کی ترجیح تھیں، اب وہ غیر اہم ہو چکی ہیں۔ اب اسے دنیا کی چمک میں کشش نہیں رہتی، اب اسے دوسروں سے مقابلہ کرنے کی فکر نہیں رہتی، اب اسے یہ نہیں لگتا کہ لوگ کیا کہیں گے، اسے فکر یہ لگتی ہے کہ اللہ کیا کہے گا۔ اس کا دل پاکیزگی کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ جب اللہ کسی عورت کو چنتا ہے تو وہ اس کے اندر گناہ سے نفرت، نیکی سے محبت اور دل میں خوف خدا کی ایسی روشنی ڈال دیتا ہے جو دیکھنے میں نظر نہیں آتی مگر محسوس ہوتی ہے۔ یہ وہ معجزہ ہے جو انسان کی پوری زندگی کا رخ بدل دیتا ہے۔ جب اللہ کسی شادی شدہ عورت کو چن لیتا ہے تو 3 معجزے ضرور دکھاتا ہے۔ دعاؤں کی قبولیت کا وقت بدل جانا۔ جب اللہ کسی شادی شدہ عورت کو چن لیتا ہے تو اس کے ساتھ جو تیسرا اور سب سے حیران کن معجزہ ظاہر ہوتا ہے وہ ہے دعاؤں کی قبولیت کا وقت بدل جانا۔ یہ معجزہ اتنا باریک، اتنا خاموش اور اتنا روحانی ہوتا ہے کہ اکثر لوگ اسے پہچان ہی نہیں پاتے۔ لیکن جس عورت پر یہ معجزہ ہوتا ہے وہ خود حیران رہ جاتی ہے کہ اس کی زندگی میں اللہ کن نادیدہ طریقوں سے مداخلت کر رہا ہے۔ عام لوگ سمجھتے ہیں کہ دعا قبول ہو جانا ہی سب سے بڑا کرم ہے، مگر اللہ کے خاص بندوں کے لیے ایک بڑا کرم یہ بھی ہے کہ ان کی غلط دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ یہی معجزہ اس منتخب عورت کی زندگی میں بھی ظاہر ہوتا ہے جو بظاہر اس کے لیے فائدہ مند لگتا ہے۔ کوئی رشتہ، کوئی خواہش، کوئی دنیاوی سہولت، کوئی مالی فائدہ، کوئی نفع دینے والا فیصلہ، مگر جس کے اندر روحانی نقصان چھپا ہوتا ہے۔
ایسے لمحات میں اللہ اسے مانگنے دیتا ہے۔ وہ روتی ہے، ہاتھ اٹھاتی ہے، التجائیں کرتی ہے، مگر اللہ خاموش رہتا ہے۔ اسے یہ خاموشی سزا نہیں لگتی، مگر وقت گزرنے کے بعد وہ سمجھ جاتی ہے کہ یہ خاموشی اصل میں حفاظت تھی۔ اسی کو کہتے ہیں دعاؤں کی قبولیت کا وقت بدل جانا۔ جب اللہ کسی عورت کو چن لیتا ہے تو وہ اس کی ہر دعا کو اس طرح سنبھالتا ہے جیسے کوئی ماں اپنے بچے کی ضد کو سمجھ کر اسے نقصان سے بچاتی ہے۔ بچہ ضد کرے تو ماں فوراً نہیں دیتی، انتظار کرواتی ہے، سمجھاتی ہے یا بات بدل دیتی ہے۔ اسی طرح اللہ بھی اپنے چنے ہوئے بندوں کے ساتھ یہی معاملہ کرتا ہے۔ اللہ معجزے 3 طریقوں سے ظاہر کرتا ہے۔ غلط دعا رد کر دی جاتی ہے۔ وہ دعا کرتی ہے، یا اللہ مجھے یہ چیز دے دے، یا اللہ یہ کام ہو جائے، اور وہ نہیں ہوتا۔ وہ روتی ہے، پریشان ہوتی ہے، اور اس کو لگتا ہے اس کی دعا ناقابل قبول ہے، مگر حقیقت یہ ہوتی ہے کہ اللہ اسے آنے والی مصیبت سے بچا رہا ہوتا ہے۔ وقت گزرنے کے بعد وہ دیکھتی ہے کہ اگر وہ چیز مل جاتی تو اس کی زندگی بگڑ سکتی تھی، گھر ٹوٹ سکتا تھا، دل زخمی ہو سکتا تھا، ایمان کمزور پڑ سکتا تھا، یا نفس غرور میں مبتلا ہو سکتا تھا۔ اس لمحے اسے احساس ہوتا ہے اللہ نے میرا ہاتھ تھاما ہوا تھا۔ اللہ معجزے 3 طریقوں سے ظاہر کرتا ہے۔ صحیح دعا کو صحیح وقت پر قبول کیا جاتا ہے۔ قبولیت کا معجزہ اس طرح سامنے آتا ہے کہ وہ جو بھی مانگتی ہے اللہ فوراً نہیں دیتا، لیکن جب وہی دعا اس کی بھلائی کا سبب بن سکتی ہے، جب وہ دعا اس کے ایمان کو مضبوط کر سکتی ہے، اور جب وہ نعمت اسے غرور میں نہیں بلکہ شکر میں ڈال سکتی ہے، تب اللہ اسے قوم موسیٰ کی طرح نہیں بلکہ اپنی رحمت کے خاص انداز میں دیتا ہے۔ اس کے لیے وقت ایسا مقرر کیا جاتا ہے جو اس کی دنیا بھی سنوار دے اور اس کی آخرت بھی۔ اللہ معجزے 3 طریقوں سے ظاہر کرتا ہے۔ یہ سب سے عجیب مرحلہ ہے۔ وہ کچھ اور مانگنے بیٹھتی ہے، مگر اچانک دل بدل جاتا ہے، زبان پر کوئی اور دعا آ جاتی ہے۔ وہ حیران ہوتی ہے کہ میں نے یہ کیوں مانگ لیا، لیکن حقیقت میں وہ دعا دل میں اللہ نے ڈالی ہوتی ہے۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب رب بندے کی دعا کو بھی اپنے حق میں کر دیتا ہے، یعنی اللہ اسے وہی مانگنے دیتا ہے جو اس کے لیے بہتر ہو۔ دعاؤں کی قبولیت کا وقت بدل جانا، یہ معجزہ صرف اسی عورت کو ملتا ہے جسے اللہ اپنے قریب کرنا چاہتا ہے، جسے وہ گمراہی سے بچانا چاہتا ہے، اور جس کے دل میں اپنے نور کا راستہ کھولنا چاہتا ہے۔ یہ اللہ کا ایسا کرم ہے جسے دنیا نہیں دیکھتی، مگر وہ عورت اپنی پوری زندگی میں اس کے اثرات محسوس کرتی رہتی ہے۔